وفات بھی ہے، لیکن جب کسی کو کچھ عمل کرنا جو دل میں بال آ جائے نا تو ہنر بھی عیب بن جاتے ہیں۔ یہ بات ہے انسانی، جب کسی پر پیار آ جائے تو اس کے عیب بھی ہنر بن جاتے ہیں۔ یہ دلوں کے آئینے ہیں، ان آئینوں میں لوگ اپنی اپنی شکلیں دیکھیں کہ اس آئینے میں اگر بال ہے تو دل میں بال ہے، اور وہ آئینہ شفاف ہے تو دل شفاف ہے۔ بھی بات ہے۔ یہ 12 ربیع الاول فرق ہے ایمان کا اور منافقت کا۔ 12 ربیع الاول فرق ہے محبت کا اور دھوکے کا۔ 12 ربیع الاول فرق ہے عاشقوں کا اور زبانی دعویٰ کرنے والوں کا۔ 12 ربیع الاول فرق ہے توحید و رسالت کے پیغمبر کا اور زبانی جماعت کرنے والوں کا۔ 12 ربیع الاول فرق ہے عاشقان مصطفیٰ کا اور گھروں میں منہ چھپا چھپا کے بیٹھ جانے والوں کا۔ 12 ربیع الاول فرق ہے کہ جان لیا ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ در منصور کی حدیث کہ فرمایا کہ شیطان 2 مرتبہ چیز مار کر ہوگا، ایک مرتبہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی اور ایک مرتبہ اس وقت جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ بس جس کی آنکھوں میں عجیب سے آنسو ہے، جس کے چہرے کی رنگت کالی پڑ چکی، جو افسوس سے ہاتھ ملتا رہا وہ شیطان کی طرف گیا، جس نے خوشی منائی، جس نے اجالا کیا، جس نے اپنے طور پر جو کچھ کیا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کا شکرانہ کرنے والے لوگ۔ سبحان اللہ۔ اب میں بات اس پر تذکرہ کرنا چاہتا ہوں صحابہ کے دور۔ صحابہ کے دور کی تو ہر چیز ہی بڑی سادہ تھی۔ مجھے آپ بتائیے کیا صحابہ عالیشان گھروں میں نہیں رہ سکتے تھے؟ بے پناہ پیسہ تھا۔ آپ روم قیصر کے محلات دیکھ کے آنکھیں چکا چوند ہو جاتی تھی۔ وہ دور سادگی کا دور تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود انتہائی سادگی سے زندگی گزارتے تھے، اور صحابہ کرام بھی سادگی کو اپنا پیغمبر تسلیم کرتے تھے۔ نتیجتاً صرف زبانی جمع کرنے، چاہے ان کی شادی کی تقریب ہو، ان کے حقیقے کی تقریب ہو، ان کے نکاح کی تقریب ہو، ان کی کسی بھی خوشی کی تقریب ہو، ہدیے کے موت کی تقریب ہو، انتہائی سادگی کو وہ ترجیح دیا کرتے تھے، بے پناہ سادگی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کی شادی اتنی سادگی اور اتنی خاموشی سے ہو جایا کرتی تھی کہ احادیث میں 2 شادیوں کا تذکرہ ملتا ہے، 2 صحابیوں کی شادی کا تذکرہ ملتا ہے کہ جن کی شادی ہو گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک نہ دی، مگر آپ علیہ السلام نے لباس دیکھ کے پہچانا، اور آپ نے جب اندازہ کیا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے پھر آپ نے تحفہ دیا۔ لہٰذا حدیث میں آتا ہے کہ ایک سفر سے آپ واپس آ رہے تھے، ایک صحابی رسول جن کا اونٹ بار بار پیچھے رہ جاتا تھا، کسی کا اونٹ بڑا پیچھے، آپ علیہ السلام نے ایک چابک لگائی اور وہ اونٹ تیز سے دوڑنے لگا، اتنا آگے کہ سب سے آگے چلا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہ اونٹ ہمیں بیچو گے؟ یا رسول اللہ کا مال آتی جائے لے لیجیے۔ فرمایا اس کی قیمت لگاؤ۔ کہتے کہ ٹھیک ہے تو جو آپ فرمائیں۔ پیسے طے ہوئے، مدینہ پہنچے، آپ علیہ السلام نے ان کے پیسے دیے اور ان کی مہار ان کے ہاتھ میں دے دی۔ فرمایا یہ کیا ہے رسول اللہ؟ فرمایا تمہارا کل نکاح ہوا تھا؟ ہماری رسول اللہ۔ فرمایا یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ اب تو نکاح ہو چکا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت نہیں دی گئی، مطلب کیا؟ سادگی تھی، انتہائی سادگی تھی، ہر چیز میں سادگی تھی۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حرمت ہوتا تھا۔ میلاد ہے کیا؟ پیدائش کے وقت میلاد کہا جاتا ہے، اور جب اس کی شرعی اصطلاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر آئیں گے تو آپ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ، آپ کی ولادت کا تذکرہ، آپ کے فضائل مناسک شمائی کا تذکرہ، آپ کے موضوعات کا تذکرہ، آپ کے غزوات، آپ سے رسوہ حسنہ، آپ کی عبادات، بس یہ کہ ہر وہ ذکر جس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہوگا وہ میلاد النبی ہے۔ اب اس کو تم سیرت کا جلسہ کہہ لو، اس کو سیرت کانفرنس کہہ لو، اس کو میلاد النبی کا جلسہ کہہ لو، اور یہ میلاد النبی کہلائے گا۔ کوئی غزوات کا ذکر کرے یہ بھی میلاد النبی، کوئی موضوعات کا ذکر کرے یہ بھی میلاد النبی، کوئی عبادت کا تذکرہ کرے یہ بھی میلاد النبی۔ اور جان لیجیے ایک آدمی بیٹھ کے رسول کی ولادت کا ذکر کرے یہ بھی میلاد النبی، دو آدمیوں کے درمیان ہو یہ بھی میلاد النبی، راستے میں ذکر مصطفیٰ ہو یہ بھی میلاد النبی، ہر ایک جہاز میں ہو، ریل میں ہو، سڑک پہ ہو، مسجد میں ہو یا گھر میں ہو، جس جگہ رسول کا ذکر ہوگا یہ سب کا سب میلاد النبی۔ کہاں سے بچے نکلو گے میلاد النبی سے؟ آپ علیہ السلام کا ذکر خیر جب زبان پر آ گیا
میلاد النبی ہے. پروردگار اعظم نے اس ذکر کو محدود نہیں کیا، اس کی حد بندی نہیں کی. فرمایا تمہارے دل میں رسول کی یاد آ جائے، میرے حدیث کے ترانے پڑھنے کو دے جائے، بس زبان پر بھی ناک کا شعر نکلا، یہی تو میلاد النبی ہے. فرمایا تم راستے میں جا رہے ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آ گئی، ارے کنڈے پھر سے میلاد النبی ہو گیا. صحابہ کا یہی میلاد تھا. صحابہ اگر چپل پہنتے تو 10 دفعہ سوچتے، کون سا پیر پہلے ڈالا کرتے تھے، کپڑا پہنتے تو سوچ کر پہنتے، کنگھی کرتے تو یاد کرتے کہ مصطفیٰ کی سنت کیا ہے، لیٹتے بستر پہ بھی یاد کرتے کہ نیاست کس طرح سوتے. ارے ان کا تو قدم قدم سے میلاد مصطفیٰ تھا، ہر ادا میں میلاد مصطفیٰ تھا. ضرورت تو مجھے اور تمہیں ہے جو دور ہو چکے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. آج اتنی میلاد مصطفیٰ کی ضرورت ہے، قسم کا خدا اس سے پہلے کبھی نہ کی. آج تو ہر دن ہر وقت ہر جگہ میلاد مصطفیٰ ہو تاکہ کل بھی تعلق مضبوط ہو، عمل کا رشتہ استوار ہو، سیرت مصطفیٰ سے لگاؤ بڑے، بچہ بچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہو جائے. اپنے دلوں سے لوگ مسلمانوں کے دلوں سے اگر غیروں کی محبت کو پھرکنا ہے، ان اداکاروں کی محبتیں، یہ گلوکاروں کی محبتیں، یہ کھلاڑیوں کی محبتیں، یہ سیاستدانوں کی محبتیں، ان کو اگر پھرکنا ہے تو عشق مصطفیٰ کے چراغ جلانے ہوں گے، وابستگی کو مضبوط کرنا ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو بہتر کرنا ہوگا. اس کا ایک بہترین ذریعہ یہ اسٹیج ہے، یہ محفل ناز کے ناز ہے کہ جہاں تعلق کو مضبوط کیا جاتا ہے، جہاں ٹوٹے ہوئے رشتوں کو سوار کیا جاتا ہے، جہاں دل کی کجیوں کو ختم کیا جاتا ہے، جہاں زنگوں کو کھویا جاتا ہے، جہاں سیرت و کردار کو اجاگر کیا جاتا ہے، جہاں ٹوٹے ہوئے تعلقوں کا رشتہ دوبارہ سوار کیا جاتا ہے. یہ میلاد مصطفیٰ کیا ہے؟ میلاد مصطفیٰ ناز کا جوڑنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. کیا سمجھ رہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ سامعین محترم، صحابہ کا تو 24 گھنٹے کا میلاد تھا. بستر تک پر سوئیں تب مصطفیٰ کی یاد، اور آنکھ کھلے تب مصطفیٰ کی یاد. ان کا تو 24 گھنٹے کا میلاد نبی تھا. میرا اور آپ کا ہمیں زیادہ ضرورت ہے آج میلاد کی. اس قوم کو زیادہ ضرورت ہے کہ جس کے دلوں میں ہزاروں بتوں نے جگہ بنائی، ان کو زیادہ ضرورت ہے رسول کے ذکر کی اور تذکرے کی. سامعین محترم، میلاد النبی کے حوالے سے ایک آیت مبارکہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام قرآن مجید نے فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، کہ یحییٰ اور یحییٰ پر سلام ہو ان کے میلاد کے دن پر، ان کی وفات کے دن پر، اور جس دن وہ زندہ اٹھائے تھے. ایک اکثر ایسے میں چلتا ہے کہ جی 12 ربیع الاول وفات بھی تو ہے، تو وفات کیوں نہیں مناتے؟ قرآن کہتا ہے نبی کا آنا بھی رحمت، نبی کا جانا بھی رحمت. نبی کے آنے پر بھی سلام، نبی کے جانے پر بھی سلام. نبی کے آنے پر بھی سلام، نبی کے جانے پر بھی سلام. اب جس کا عقیدہ وہ ہو عقیدہ متنا کلنا ترابا، وہ روتا رہے. یہ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو کیسے زندہ کیے جائیں گے. یہ مشرکین کا عقیدہ ہے. عقیدہ متنا کلنا ترابا، جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے کیسے زندہ ہو جاؤ گے. بس جن کا مر کے مٹی ہونے کا عقیدہ وہ روتے رہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے آنے پر بھی سلام اور جانے پر بھی سلام. آنے پر سلامتی کس کو کہتے ہیں؟ آپ بتائیے نا، سلامتی کس کو کہتے ہیں؟ تم سلامت رہو مطلب قائم رہو، دائم رہو، حیات رہو، زندہ رہو، تندرست رہو، صحت مند رہو، یہی ہے سلامتی. فرمایا نبی کے آنے پر بھی سلام، نبی کے جانے پر بھی سلام، نبی کے اٹھنے پر بھی سلام. ارے نبی کا ہر لمحہ سلام. اور فرمایا اے سلام والوں، اے سلامتی بھیجنے والوں، اے سلام کرنے والوں، جن کے مرکز میں روتے رہیں گے، تم تو سلام بھیجنے والے ہو، تم تو حیات بھیجنے والے ہو. بس تمہارا سلام کیا ہوا کہ ہم نے ہر چیز کو سلامتی بخشی. اب جو سلام پڑھنے والے ہیں ان پر بھی سلامتی ہے، جو نبی پر سلام بھیجنے والے ہیں، جو نبی پر سلام پڑھنے والے ہیں، اللہ
तबारक व तआला कदरदान है, उसका हबीब कदरदान है। जब कब्रिस्तान में लेटा हुआ मुर्दा जिसको सलाम किया जाता है वो सलाम का जवाब देता है, तुम तो हर जुमे मुस्तफा की बारगाह में सलाम भेजते हो, तुम तो उठते बैठ के सलाम भेजते हो, और सलाम का जवाब देना वाजिब है और नबी वाजिब तर्क नहीं करता। लिहाजा तुम जब जब सलाम भेजते हो नबी तुम्हारे ऊपर सलामती भेजते हैं, तुम्हारी सलामती की दुआएं करते हैं। तुम फिर कैसे जहन्नम की आग को छोड़ोगे, तुम कैसे जहन्नम में जाओगे? हर जुमा की मुबारक, हर 12 रबीउल अव्वल सलाम के नजराने भेजते हो, वहां से तुम्हारे लिए भी सलामती के नजराने आते हैं, सलामती की दुआएं आती हैं, सेहत की दुआ आती है, तंदुरुस्ती की दुआ आती है, और सबसे बढ़कर ये जन्नत की नजीद आती है। बस ये है सलाम, ये है सलाम। फरमाया सलाम भेजो। अल्लाह ने भी अपने नबी पर सलाम भेजा, तुम भी अल्लाह की सुन्नत को जारी करते हुए अंबिया की बारगाह में सलाम भेजते हो। और मैंने कहा कि सलाम का जवाब देना वाजिब है। नबी सलाम का जवाब देते हैं, तुम्हारी तंदुरुस्ती की दुआ करते हैं, तुम्हारी सेहत की दुआ करते हैं, तुम्हारी आखिरत की दुआ करते हैं, तुम्हारी निजात की दुआ करते हैं, तुम्हारी जन्नत की दुआ करते हैं। तुम सलाम के नजराने भेजे जाओ, कल क़यामत के दिन इन सारे सलामों को नबी की बारगाह में देख लेना, जब तुम्हें इसका अमली जवाब दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। ये है सलाम। तो 12 रबीउल अव्वल हज़रात मोहतरम, ये क्या है? दरअसल में बशारतें लूटने का महीना है। बेशक अपने गुनाहों को धोने रबी रखते कि रमजान के रोजे क्यों रखते हैं? रमजान के रोजे क्या है? रमजान के रोजे रखने के बाद जो ईद मनाते हैं, कभी आपने गौर किया ये क्यों मनाते हैं? ये रमजान के रोजों के शुक्राने पर मनाते हैं। ये रोजे इसलिए नहीं, शुक्राना किसका? रोजों का। बकरा ईद क्यों मनाते हैं? 2 ईदें हैं शरई तौर पर। बकरा ईद इसलिए मनाते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश की, जो अल्लाह के वादों से पूरा किया। अल्लाह ने ख्वाब दिखाया, उसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरा किया। परवरदिगार आलम ने दुम्बा भेजा, उस शुक्राने के तौर पर बकरा ईद मनाते हैं। जुमे को ईद क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि आपसे पूछा गया या रसूल अल्लाह क्यों ईद? फरमाया इस दिन आदम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। अब कोई 12 रबीउल अव्वल माने ना माने, जुमे को तो ईद उसको मानना ही पड़ेगा। जुमे की नमाज जो पढ़ने जाता है वो विलादत आदम अलैहिस्सलाम की खुशी में जाता है। 12 माने ना माने हर जुमे मानना पड़ेगा। तो हजरत फरमाइए कोई 3 ईदें मनाते हैं, तीनों की तीनों किसके सत्ते में मिली? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हस्ते में। तो लिहाजा सामने मोहतरम, बेशक ये सबसे बड़ी ईद है। कतई नजर इसके बस एक बात और, मैंने ठीक है बहुत सी दलाइल का जवाब दिया, मगर देखें हमारा काम यह है कि हम मिलादुन नबी को जज्बा बिल्कुल दीनी जज्बे के तहत बनाएं और पूरी कोशिश करें इसमें किसी किस्म का गैर शरई काम ना हो। मिसाल के तौर पर अगर नमाज का वक्त हो तो नमाज को पहले पढ़ना है। रास्ते में चलते हुए कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे ट्रैफिक में खलल पड़े, कोई और तकलीफ दे अमर हो। हमें हर चीज का ख्याल रखना। याद रखिए कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं, हर वो काम जिससे मुसलमानों को तकलीफ हो, इस काम को उलमा ने मना किया। बराए मेहरबानी आखिरी मेरा पैगाम ये है कि रबीउल अव्वल शरीफ के जुलूस जो होते हैं, प्रोग्रामात जो होते हैं, उसमें लोगों की भी तकलीफ का रास्ता ऐसा न चले कि रास्ता ब्लॉक हो जाए, ट्रैफिक में खलल पड़े, बहुत ज़्यादा ऐसी कोई गैर शरई हरकत करना जिससे वो मिलादुन नबी का जो तकरीब है बस भाई सवाब के गुनाह हो जाए। इन तमाम चीज़ों का लिहाज रखते हुए इंशाअल्लाह अज़ीम 12 रबीउल अव्वल का हम पूरे एहतमाम के साथ, पूरे जज्बे के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ जुलूस में भी शिरकत करेंगे, शिरकत करेंगे। आपकी वाबस्तगियाँ हैं, सारे मिलाद हमारे, सारे जुलूस हमारे, सारी तकरीबें हमारी हैं, सारे जलसे हमारे। बस जहाँ भी जाइए इसके मुस्तफा का सबूत दीजिए। मगर 12 को खुदारा घर से निकलिए, इंशाअल्लाह 12 को घर से निकलिए, जरूर शिरकत करिए। चाहे 4 कदम चलें, हबीब की बारगाह में ये पैगाम दिखवा दें, रसूल की बारगाह में ये अपना मोहब्बत दिखवा दें कि परवरदिगार आलम 4 कदम ही चला मगर तेरे हबीब की मोहब्बत में चला।